اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم، آج ہم جس حدیث کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 4 ہے، جس میں انسانی تخلیق اور اس کی تقدیر اور انسانی تخلیق کے مراحل ان کو بیان کیا جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے عربی کانٹیکسٹ جو ہے اس کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ ترجمہ پڑھا جائے گا، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کے بعد پھر حدیث کے جو کچھ فوائد ہیں جو زیر بحث آئیں گے ان فوائد کو مختصراً بیان کیا جائے گا، اور اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں مختصر طور پر انسان کی جو کیفیت ہے، اس کو جو رزق فراہم کرنے والی ذات ہے اس کے بارے میں بات ہوگی کہ کون رزق انسان کو پہنچاتا ہے، کس طرح پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے جو ریلیشنز ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، کہ کن ریلیشنز کی بنا پر انسان جو ہے وہ ذات رائے اکٹھا کرے، کن ریلیشنز کی بنا پر جو ہے وہ انسان اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، اور کون سی چیز جو ہے اس کو چھوڑنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر اس کو مل جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق والمصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي والسعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه بخاری و مسلم۔ اس حدیث کو جو بیان کیا ہے وہ ابو عبد الرحمن بن مسعود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صادق اور مصدوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص کو 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں بصورت نطفہ رکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تخلیق کا ہو گیا۔ پھر وہ اتنا ہی عرصہ جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے تو اس لوتھڑے میں روح پھونک دیتا ہے اور اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ اس کا رزق۔ دوسری کیا ہے؟ اس کی مدت حیات۔ تیسری کیا ہے؟ اس کا عمل۔ چوتھی جو ہے وہ چیز اس کا بدبخت یا خود خوش بخت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک شخص جنتوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص جہنمی والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے تو وہ جنتوں کا سا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور ایسی حدیث جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہو وہ متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے۔ Narrated Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Allah's apostle, the true and truly inspired said, as regards your creation, every one of you is collected in the womb of his mother for the first 40 days, and then he becomes a clot for another 40 days, and then a piece of flesh for another 40 days. Then Allah sends an angel to write your items. Then Allah sends an angel to write 4 items. He writes his deeds, time of his death, means of his livelihood, and whether he will be rest or blessed in religion. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپوسٹل سیڈ۔ اس حدیث کے جو فوائد بیان کی ہیں وہ 3 فوائد ہیں۔ نمبر 1 جو پہلا فائدہ ہے، کوئی بھی اپنے عملوں پر ناز نہ کرے، جنت میں داخلہ محض اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا، انسان کا تخلیقی مراحل سے گزرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ رزق، عمر، کردار، شقاوت و سعادت یعنی نیک بختی اور بد بختی کے فیصلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائے اور ہمارے اعمال درست فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مزید تشریح جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ اللہ حافظ۔